بسم اللہ الرحمن الرحیم و واو القسم انما تكون عند حذف الفعل لغیر سؤال مختصة بظاہر. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف جارہ میں سے واو قسمیہ کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ حروف جارہ میں سے واو قسمیہ جو ہے اس کا فعل قسم محذوف ہوتا ہے. انما تکون عند حذف الفعل، فعل قسم اس کا محذوف ہوتا ہے. اور فعل قسم کا جو حذف کرنا ہے وہ سوال کی وجہ سے نہیں ہوتا، لغیر سوال ہے. یعنی ایسا نہیں کہ سوال میں چونکہ حرف قسم فعل قسم موجود تھا تو جواب سے حذف کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ ویسے ہی اس کو حذف کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر حرف قسم ذکر کیا جائے، لفظ قسم ذکر کیا جائے تو وہاں واو قسمیہ جو ہے وہ با قسمیہ سے بدل جاتی ہے. اقسم باللہ ہے، واللہ کہنا جائز نہیں ہے. اور مختص بظاہر، واو قسمیہ جو ہے یہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم ضمیر پر نہیں داخل ہوتی. یعنی واہو نہیں کہہ سکتے، وکا نہیں کہہ سکتے، واللہ ضروری. وتا مثلها مختصۃ بسم اللہ تعالی، کہ حروف قسم میں سے تا قسمیہ یہ واو قسمیہ کی طرح ہے. یعنی اس کا فعل بھی حذف ہوتا ہے اور وہ حذف سوال کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، بغیر سوال کے حذف ہوتا ہے. اور وہ یہ تا قسمیہ بھی اس میں ظاہر پہ داخل ہوتی ہے اور اس میں ظاہر میں بھی لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تاللہ ہے. لہذا غیر لفظ اللہ کے علاوہ باقی جو الفاظ ہیں ان پر تا قسمیہ داخل نہیں کی جاتی. تر رحمان تر رحیم نہیں کہہ سکتے. البتہ امام اخفش کے نزدیک لفظ اللہ کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، باقی الفاظ اس پر بھی حرف قسم میں سے تا داخل کی جا سکتی ہے. والباء عام منہما فی الجمیع، اور با قسمیہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تمام مسائل میں واو قسمیہ تا قسمیہ کے مقابلے میں عام ہوتی ہے. یعنی با قسمیہ اس کا فعل حذف بھی نہیں ہوتا، اور اگر حذف ہو تو سوال کے لیے بھی حذف ہو سکتا ہے، بغیر سوال کے بھی حذف ہو سکتا ہے. اس میں ظاہر کے بھی ساتھ خاص نہیں ہے، اس میں اللہ لفظ اللہ کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے. لفظ اللہ کے علاوہ دیگر اسماء پر بھی با قسمیہ داخل ہو سکتی ہے. والباء عام منہما فی الجمیع، تمام میں عام ہے. وَيَتَلَقَّى الْقَسْمُ بِاللَّامِ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جواب قسم پر تین چیزیں داخل ہو سکتی ہیں. نمبر ایک لام قسمیہ، جیسے واللہ لَأَكِيدَنَّ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، لام تسمیہ آیا. انا قسمیہ بھی داخل ہو سکتا ہے، انا بھی داخل ہو سکتا ہے جواب قسم پر. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انا آ گیا جواب قسم پہ. اور حرف نفی بھی داخل ہو سکتا ہے، حرف نفی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک جواب قسم ہے، حرف نفی اس پر داخل ہے. وَيَتَلَقَّى الْقَسَمُ بِاللَّامِ، اور جواب قسم جواب دیا جاتا ہے قسم کا لام کے ذریعے سے. یعنی حرف قسم جواب قسم پر لام داخل کر کیا جاتا ہے، ان حرف مشبہ بالفعل داخل کیا جاتا ہے، حرف نفی داخل کیا جاتا ہے. وقد یحذف، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے. اذا اعترض القسم، اذا اعترض او تقدم، کہ جواب قسم کو دو صورتوں میں حذف کر سکتے ہیں. نمبر ایک کہ اعتراض یعنی قسم بیچ میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، جیسے زید واللہ قائم، تو جواب قسم حذف کر سکتے ہیں. دوسری صورت کہ حرف او یقدم او تقدم ما يدل علیہ،
قسم پر ایسا الفاظ قسم سے پہلے مقدم آ جائیں جو جواب قسم پر دلالت کرتے ہوں، تو وہاں جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے زید عالم واللہ۔ اب واللہ کے بعد جواب قسم کو حذف کر دیا ہے، واللہ زید عالم کہنا چاہیے تھا، تو چونکہ زید عالم پہلے آ گیا اس لیے اس کو حذف کر دیا۔ لیکن یہ حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے جواب قسم بیچ میں آ جائے، جیسے یہ مثال واللہ زید واللہ قائمن، اور دوسری کی مثال یہ زید عالم واللہ۔ اذا جواب حذف کر دیا جاتا ہے جواب کو اذا اعترض، جب درمیان میں آ جائے، او تقدمہ ما يدل علیہ، یا اس سے پہلے ایسا لفظ آ جائے، ایسی چیز آ جائے جو جواب قسم پر دلالت کرتی ہو۔ ثناء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے ایک عن ہے۔ عن مجاوزت کے لیے سے تجاوز کرنا، آگے نکل جانا، جیسے نیچے یہ مثال لکھی ہوئے رمیت سام عن القوس، میں نے کمان سے تیر کو پھینکا، تیر مارا پھینکا اور تیر تجاوز کر گیا، قوس سے نکل گیا آگے۔ وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ، اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے۔ استعلاء یعنی فوقیت، کسی کو دوسرے کے اوپر بتانے کے لیے، جیسے زید علی سطح ہے، یہ اصطلاح کبھی حقیقتاً ہوتا ہے، جیسے زید علی سطح ہے، زید چھت کے اوپر ہے، اور کبھی حکمن ہوتا ہے، جیسے علیہ دین، دین میرے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے یار، حالانکہ قرض حقیقتاً نہیں چڑھا ہوتا، یہ حکمن قرض چڑھنا، تو یہ اصطلاح کبھی حقیقی ہوتا ہے جیسے زید علی سطح ہے، اور کبھی حکمی ہوتا ہے جیسے علیہ دین۔ وقد یکونان اسمین بدخول من علیہما، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عن اور علی کبھی یہ اسم بھی ہوتے ہیں، یعنی دونوں حرف کے بجائے اسمی ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب ان سے پہلے من آ جائے، جیسے من عن یمینہ، من علی فوق سطح، تو اس صورت میں اعلیٰ اور عن دونوں جب ان پر من داخل ہو جائے تو پھر یہ دونوں وہ ہو جاتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ جلس من عن یمینی ہی، میں فلاں آدمی کے دائیں طرف سے بیٹھا، تو اس صورت میں یہ اسم ہوں گے۔ والکاف للتشبیہ، حروف جارہ میں سے کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کاف۔ نمبر ایک تشبیہ کے لیے، جیسے زید کل اسد۔ نمبر دو زائد، زائد کا مطلب یہ ہے کہ اگر حذف کر دیا جائے تو کوئی فرق نہ پڑے گا، جیسے زید لیسا کمثلی شیء، اصل میں لیسا مثلہ شیء ہے، کاف زائد ہے۔ وقت تکون اسمن، اور کبھی یہ اسم کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کاف اسمی اس کو کہتے ہیں، کاف تشبیہ کے لیے ہو تو بھی حرف ہے، زائد ہو تو بھی حرف ہے، لیکن کبھی کاف اسم کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی خود کاف اسم قرار دیا جاتا ہے، اور اس صورت میں پھر یہ مثل کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ تختص بالظاہر، اور یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوگا پھر۔ ومنز ومز لزمانے للابتداء فی الماضی و ظرفیت فی الحاضر، فرماتے ہیں ان کی بحث تو پیچھے گزر بھی چکی ہے، حروف اس میں اسماء ظروف میں گزری ہے کہ مز اور منز یہ اگر ماضی کے لیے استعمال ہوں تو ابتدائی غائد کے لیے آتا ہے۔ ما رأیتہ منذ اسبوع، ایک ہفتے سے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ما رأیتہ منذ شہرین، 2 مہینے سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی میرے نہ دیکھنے کی مدت کی ابتدا 2 مہینے سے ہو رہی ہے، مہینہ پہلے سے ہو رہی ہے، ہفتہ پہلے سے ہو رہی ہے، تو ابتدائی کو وقت کو بتانے کے لیے زمانہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے، اور حاضر میں حال میں استعمال ہو تو پھر ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پوری مدت بتانے کے لیے، ظرفیت مطلب پوری مدت بتانے کے لیے۔ ما رأیت مذ شہرنا، اس پورے مہینے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ما رأیت مذ یومنا، پورے دن بھر میں نہیں دیکھا، مہینہ بھر سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، دن بھر نہیں دیکھا میں نے، یہ پوری نہ دیکھنے کی مدت بیان کر رہے ہیں۔
وحاشا و ادا و خلا للاستثناء، فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے حاشا، ادا اور خلا یہ استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان میں استثناء والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو جر دیں گے اگر یہ حرف ہوئے تو حرف ہوں، حرف استثناء کے طور پر استعمال ہوں تو یہ استثناء والا معنی دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو جر دیتے ہیں۔ جانی القوم حاشا زیدن، میرے پاس قوم آئی زید کے علاوہ، ادا زیدن، خلا زیدن، تو یہ جر دیں گے، اور جب یہ فعل ہوں تو پھر یہ اسم اپنے بعد جو اسم آتے ہیں اس کو نصب دیتے ہیں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ یہ جناب حروف جارہ کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ جی جی سر